31 سے لے کے 36 تک کا مطالعہ ہوگا، اور اس میں جو ممکنہ عنوانات ہو سکتے ہیں اس میں اولاد کشی، انسان کا قتل، یتیم اور ماپ تول، اور قوتوں کا استعمال۔ جی وہ بھی ہے، جی وہ اس میں شروع میں 2-3 ٹاپکس آ گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیات میں کس اسلوب سے ان باتوں کو فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ املاق کہتے ہیں مفلسی کو۔ یہ املاق کاف والی نہیں، یہ نقطوں والا کاف ہے، املاق۔ اب دیکھیں نا، آپ بس سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کوئی چیز نام پتہ لگے، کوئی لفظ نہ پتہ لگے، پوچھ لیا کریں، نو پرابلم۔ ہاں بالکل، 35% تقریباً جی وہ مل جاندے، 35 سے 40% جو اردو کا لفظ ہے، صرف سمجھنا ہے آپ۔ ولا تقتلوا، قتل سے ہی نا، تقتلوا، ولا تقتلوا اولادکم، اولاد، خشیت املاق، خشیہ کہتے ہیں خشیت اختیار کرو، خشیہ ڈر، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے، پہلے تو ہوتا ہی تھا، آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اولاد کو پہلے مار دیتے ہیں، پھر خود گولی مار لیتے ہیں، یا زہر ان کو پلاتے ہیں، خود بعد میں زہر پی لیں۔ ماں نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور خود بھی پیا۔ جی 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 وہ بھی آگے ذرا آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ متفقن علیہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، متفقن علیہ حدیث، بخاری میں بھی مسلم میں بھی دونوں جگہ کوٹ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیہ، ان تقتل ولد خشیہ، کہ تو اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کر، ان یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، تیرا رزق کم نہیں ہوگا۔ مطلب ہے کہ اگر یہ آدمی سوچے کہ اب ایک بچہ ہو گیا، اب 3 بچے ہو گئے، اب 6 بچے ہو گئے، تو اللہ رزق بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہر آنے والی جو روح ہے وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کے آتی ہے، اپنا نصیب ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو اس لیے شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے نا، وہ اولاد کو قتل کرنا۔ کیونکہ آپ نے پتہ، میں نے عرض کیا تھا کہ جو حکیم لقمان ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن میں کوٹ کیا ہے، یعنی قیامت تک یہ پڑھی جائیں گی، قیامت تک سنی جائیں گی، سنائی جائیں گی۔ جی ان کی باتوں میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اب بیٹے کو بندہ بہترین نصیحت کرتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی باتیں نچوڑ اس کو دے دوں، اس کو جو میں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دوں، اس کی ٹریننگ کر دوں، اس کی تربیت کر دوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلی جو بات کہی، فوت ہونے سے پہلے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے،
سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم. اور دوسرا ظلم یہ فرمایا گیا کہ شرک کے بعد یہ قتل کرنا ہوگا. اس لیے انہوں نے جو عنوان دے دیا وہ اولاد کشی کا دے دیا. حالانکہ اس میں وہ بھی زنا کی بھی آیت، لیکن زنا پھر تیسری کیٹیگری میں چلا جاتا. نحن نرزقکم و ایاکم، آئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن یعنی ہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نرزقکم آپ کو رزق دیتے ہیں، ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں. و ایاکم رز نہیں، نحن نرزقہم ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، و ایاکم اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ایاکم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. نئے آنے والے جو ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ کو بھی اللہ ہی دے رہے ہیں. آپ کوئی کہیں اور سے نہیں لے رہے کہ مطلب لے کے آ رہے ہیں. اگر زمین اللہ نے دی ہے تو وہ بھی اللہ نے، اللہ کی عطا کردہ ہے. کوئی بزنس دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے. میں نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہے کہ بلینئر لوگ روڈز پہ آ گئے کچھ سالوں میں، کچھ عرصے میں، جو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم تو نہیں ڈاواڈول ہو سکتے. تو یہ سب عطائیت اسی کی ہے. اب وہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. بات ختم ہو گئی نا جی. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، جو قتل کرنا ہے یعنی انا لگاتے جاتا تحقیق، یعنی یقیناً قتلہم کانا خطئا کبیرا یعنی ان کا قتل بہت بڑا گناہ. کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ. اولاد کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک دفعہ ایک صحابی نے بات سنائی کہ اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں سفر پہ گیا، میری بیٹے پیدا ہوئی. 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے، سال کے سفر ہوتے تھے، تجارت میں قافلے جاتے تھے. کہتے جب میں واپس آیا تو میری بچی وہ تھوڑی بات بھی کرتی تھی، پھر وہ مانوس ہو گئی میرے سے. جب 2-3 سال کی تقریباً ہو گئی، اب وہ باتیں بھی کرتی تھی، تو میں اس کو جنگل میں لے گیا، کھڈا میں نے کھودا. میری اس مٹی میری داڑھی پر پڑتی تھی تو وہ میری داڑھی آ کے صاف کرتی تھی کہ پاپا آپ کی مٹی پڑ گئی ہے. اور کہتے میں اتنا ظالم تھا، میں نے کھڈا کھودنے کے بعد اس میں کھڑا کیا، وہ چیخیں مارتی رہی کہ مجھے نہ اس میں نہ دفناؤ، میں مٹی ڈالتا رہا. اس کی چیخیں مجھے سنائی دیتی رہیں، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی، کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے نہ مارو. میں اتنا میں یعنی ظالم تھا، سفاک تھا کہ میں نے تمام مٹی اس کے اوپر ڈال دی. اللہ کے رسول اتنا رویا کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی. آپ نے کہا کہ ادھر سے آ کے پھر ادھر سے آ کے سناؤ. صحابہ کرام کا حلقہ تھا، پھر دوبارہ اس سے بات ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے ظالم لوگ تھے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اسلام میں داخل ہوگا کوئی تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور قریب بھی نہ پھٹکو زنا کے، قریب بھی نہ پھٹکو زنا کے. انہو کان فاحشہ، تحقیق یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جنہوں نے پوری کائنات تخلیق کی. کیونکہ اس سے بگاڑ بہت پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ، وہ پہلے جو بات چل رہی تھی اور آپ نے ایک بات کی تھی بڈھا صاحب نے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج قتل ہو رہے ہیں منصوبہ بندی کے حسین نام سے، کہ جی فیملی پلاننگ. جو باپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کم بچے ہو گئے، اس کی تربیت زیادہ اچھی کر سکوں گا،
اس پہ توجہ زیادہ دے سکوں گا، اچھے اسکولوں میں پڑھا سکوں گا، خرچہ کم ہوگا. اور جو عورت ہے وہ کہتی چلو کم ہوں گے تو میں اسمارٹنیس، میری اسمارٹنیس یہ وہ، میں فٹ رہوں گی، حسن برقرار رہے گا. اس چکر میں وہ اپنی اولاد کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا یہ ایک بڑا، یعنی ایک بہت گھناؤنا یہ ایک جرم ہے. جی. اور اسلام میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ زنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت اگر وہ زنا کرے گی تو اس کا پھر زندہ رہنا معاشرے کے لیے بہت ہی خراب ہے، بہت ہی خراب ہے. اس کو رجم کر دینا چاہیے. اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے اس کو مار دو. اور ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ خود آ کے اللہ کے رسول کو کہا کہ جی ہمیں جو ہے نا رجم کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اور رجم کروایا انہوں نے. تو یہ ایسا. اور آپ دیکھیں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے کوڑے ہیں، لیکن شادی شدہ کے لیے کوئی رعایت نہیں. اور 80 کوڑے میں اکثر ماری جاتا ہے بندہ. اتنا بڑا یہ ہے کہ قاتل کو تو جزیہ لے کے بندہ معاف کر سکتا ہے، جی گھر والے کر سکتے ہیں، جی لیکن زانی کو نہیں کر سکتے. جی زانی اور مرتد، ہاں جی، اس کو مارنا ہی ہے، اس کو مارنا ہی ہے، کیونکہ اتنا بڑا یہ جرم ہے. کیونکہ دیکھیں نا اگر اس سے مار ہی دینا ہے. اگر وہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن زانی کو نہیں اس کو. ہاں جی. اور اب دیکھیں ایک متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ. آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کروڑوں اور لاکھوں اور بلینز درود و سلام. آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، شراب پینے والا جب یہ کام کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے ہٹ جاتا ہے. اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے، وہ ایمان پہ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ اسی بارے میں فرمایا کہ اگر رزق سے تم گھبراتے ہو تو یہ مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امن ہاذ الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، امن ہاذ الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اگر اللہ رزق کو روک لے تو کون ہے کہ پھر تمہیں رزق دے؟ کون دے گا رزق؟ نو باڈی کین ڈو. آپ دیکھیں کہ انسان تو انسان کو دینا نہیں چاہتا. یہ تو وہی قادر مطلق ہے جو ساری کائنات کو، ہر جو زیرو کو رزق عطا کرتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور مت قتل کرو کسی بھی جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا. لیکن دو جگہ پہ حلال ہے. ایک تو جو زانی ہے اور شادی شدہ جو زانی ہے، اور دوسرا اگر کوئی مرتد ہو جاتی تو ان کو پھر قتل کرنا واجب ہے. ان کو قتل کرنا پھر اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ بالکل اس کے مطابق وہ فتویٰ دے گی اور اس کو مارا جاتا ہے. وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں لوگ اس کو مارتے ہیں. ہاں جی، سعودی عرب ہم نے جی کئی کیسز دیکھے ایسے. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، جس کو ظلم کر کے قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، مطلب ہے کوئی اس پہ وہ مرتد نہیں تھا یا اس نے خدا نخواستہ کوئی زنا نہیں کیا تھا، وہ شادی شدہ جو زنا پہ اس پہ رجم آ جاتی ہے وہ بھی نہیں تھا،
تو پھر تو ظلم ہے نا. کسی بھی بندے کو آپ قتل کر دیں گے تو وہ تو ظلم ہے نا, بہت بڑا ظلم ہے. انسانیت کا قتل جو ہے, ایک انسانیت کا قتل مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک انسان کو اگر آپ نے بچا لیا ہے تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ومن قتل مظلوما, اور جو قتل کر دیا گیا ظلم سے, فقد جعلنا لولیہ سلطانا, اس کے ولی کو پھر ایک حق, ایک اختیار دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اس کا جو ولی ہے, جو مقتول کا ولی ہے, اس کو کیا حق دیا جاتا ہے؟ اس کو 3 حق دیے جاتے ہیں. 3 حق کیا ہے؟ چاہے وہ قصاص لے لے, چاہے وہ دیت لے لے, یا وہ معاف کر. آپ کے نالج میں ہے یہ بات؟ قصاص اگر لیتا ہے تو اس کے بارے میں, دیت کا تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر جو بھی طے ہو جائے گا دونوں پارٹیز میں. اور معاف کرنے کا تو ظاہر ہے, معاف کر دی تو معاف کر دیا. ایسے بھی لوگ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں کہ جی چل کے آ گئے ہمارے گھر, ایسے بھی لوگ ہیں, قتل معاف کر دیتے ہیں سر جی. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو قصاص ہے اس کے بارے میں دیکھو اللہ تعالیٰ پھر فلا یسرف فی القتل. اب وہ یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھے اس کو قتل کرنے میں, اس کا مسئلہ نہ کرے, اس کو اذیت دے کے نہ مارے. آپ دیکھیں نا, جیسے یہ وہ رپورٹر تھا شریف, ٹی وی پہ بھی آتا ہوتا تھا, جس کو قتل کیا گیا نائجیریا میں, کہاں پہ, ارشد شریف. اس کو کہتے ہیں پہلے مار مار کے نا اس کی ہڈیاں توڑی ہیں ساری, چلو کسی بھی جگہ. بہرحال یہ بھی فرمایا گیا کہ اذیت دے کے بھی نہ مارو, اذیت دے کے بھی نہ مارو. انہ کان منصورا, یقیناً وہ امداد کے قابل ہے اس کا ولی, مقتول کا ولی, یعنی تمام امراء اور حکام کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہے نا, یہ قصاص, دیت اور معافی, یہ اب حق ہو جاتا ہے اس کا جو اس کا ولی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو. کہیں آپ اس داؤ میں ہو کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ابھی, اور کھا پی جائیں اس کا مال. ہاں, اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہو تو کسی ایسے بزنس میں لگاؤ دانش مندی اور عقل مندی سے. یہ نہ خدا نہ خواستہ اس کا سارا مال ہی ختم ہو جائے. آپ ایسی جگہ لگا سکتے ہو جس سے اس کو فائدہ ہو, اس کو اس کا مال بڑھے, تو اس کی اجازت ہے. یعنی الا باللتی ہی احسن, یعنی مگر اس طریقے سے کہ وہ بہتر ہو, یعنی اس کو اس یتیم کو اس کا فائدہ ہو. حتی یبلغ اشدہ, اور جب وہ بالغ ہو جائے, یعنی عاقل و بالغ جس کو کہتے ہیں نا, اس کو سمجھ بھی آ جائے, سمجھ بوجھ آ جائے, تو پھر اس کو اس کا کاروبار, اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ, اور جو ہم وعدے کرتے ہیں نا جی, کمٹمنٹس کرتے ہیں, اس کی پوچھ ہوگی, اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. ہم جو وعدے کرتے ہیں اور پورے نہیں کرتے, اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں, تو اللہ کے ہاں ایک ایک چیز نوٹ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان العہد کان مسعولا, یقیناً جو عہد ہے اس کا پوچھا جائے گا, اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ عہد کر کے تم نے پورا کیوں نہیں کیا. وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. اب دیکھیں یہاں ماشاءاللہ بڑے زبردست ٹاپکس کو سبحان اللہ ایک ایک آیت میں کور کر دیا گیا. کیا یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے نا جی. اب یہاں دیکھیں وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور پورا کرو ماپ جب تم ماپ کرو. اب ماپ میں دیکھیں وہ کوئی چیز لیکوڈ ہے تو اس کا پیمانہ ہوتا ہے جس سے ماپا جاتا ہے, تو ماپ کو پورا کرو. یہ نہ کوئی لو زیادہ اور دو کم, یہ نہیں. ماپ دوسرا بھی ہے کہ آپ کوئی کپڑا ہے, کوئی چیز, اس کو ماپتے ہیں تو وہ بھی پورا کرو. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سعودی عرب میں 27-28 سال رہا ہوں.
ہم نے جب بھی کپڑا لیا، جب بھی کوئی چیز لی، جب بھی کوئی فروٹ لیا، جب بھی کوئی، اس کو آ کے دیکھا تو وہ تھوڑا سا بڑھ کے ہی نکلا، کم نہیں کبھی، نیور ایور۔ اب یہاں تو وہ گز ایسے پھر کھینچتے ہیں کپڑا ایسے